آیت 149۔ اور جب وہ نادم ہوئے، یعنی بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت پر شدید نادم ہوئے، کیونکہ وہ عبادت تھی نا، انہوں نے کیا تھا؟ عبادت، اور رکھا تھوڑی تھا بنا کے اس کو۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو واقعی گمراہ ہو گئے۔ اب گمراہ ہونے کا عاجزی سے کیا کیا انہوں نے؟ اعتراف کر لیا کہ ہم گمراہ ہوئے ہیں، اور کیا بھی انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ نا۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں نہ بخشا، تو ہم تو ضرور خسارے والے ہو جائیں گے۔ اس سے ملتی جلتی دعا ایک اور بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، ہے نا، ربنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا۔ اور جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ وہ جس گمراہی میں مبتلا ہوئے تھے اس سے پاک نہیں ہو سکتے، اور ان سے شرک جیسا عظیم گناہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ شرک جو ہے وہ عظیم گناہ ہے، تو انہوں نے بے ساختہ پکارا، کیا اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بنی اسرائیل میں اصلاح کرنے کی کوئی نہ کوئی چیز موجود تھی، ہے نا، ان کے اندر خیر موجود تھی کہ اصلاح ہونی چاہیے، اور یہ اپنی اصلاح چاہتے تھے، تو ابھی ان کے دل میں اتنے سخت نہیں ہوئے تھے، یہ آیت بتاتی ہے، اور ان کے اندر کچھ نہ کچھ مادہ موجود تھا، کہ کیونکہ جتنے بعد کے ادوار میں یہ سخت ہو گئے تھے، ابھی یہ اس کا مطلب اتنے سخت نہیں تھے، بعد کے ادوار میں تو زیادہ سخت ہو گئے نا، ابھی ان میں خیر موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے رحم نہ کیا، ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں نفع علم، عمل صالحہ اور اپنی عبادت کی توفیق اگر سے نہ اس نے دی تو ہم تو بھٹک جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بچڑے کی عبادت کے گناہ پر بخش دے۔ یغفر لانا کس بات پہ بخش دے؟ کیونکہ ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو گئے، بربادی کا باعث بنا لیا ہم نے اس کو۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے، ابھی شدید افسوس کی حالت ہے، اور غضبانہ غضب ہے، غضب سے اوپر جب یہ ڈگری چلی جائے شدید تو غضبان، جیسے رحیم رحمان، ٹھیک ہے، یہ ڈگری بہت اوپر چلی گئی ہے رحمان کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا طغیانی طوفان، تو یہاں پر شدید افسوس کی حالت میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے حق میں انتہائی خیر خواہ تھے، شفیق بھی تھے، اور دین کے معاملے میں غیرت مند بھی بہت تھے۔ انہوں نے کہا میرے جانے کے بعد تم نے میری بری جانشینی کی، ان کو کیا بنا کر گئے تھے یہ اپنے پیچھے؟ جانشین، تو کہتے ہیں بری جانشینی کی تم نے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اپنے رب کے حکم سے، کون سے حکم سے؟ کہ اللہ اس سے پہلے کہ کتاب نازل کرتا، تمہیں کوئی شریعت ملتی، اللہ کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کی، بس تم اپنی فاسد رائے کے ذریعے جلد ہی اس خصلت میں آگے بڑھ گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اس نے تختیاں پھینک دی، کون سی تختیاں؟ تورات، وہ جو اللہ تعالیٰ نے شرائط لکھوائیں، اپنے احکامات اللہ تعالیٰ نے لکھوائے تھے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور کیا کیا؟ اپنی طرف کھینچا، یجرہ، کھینچا اپنی طرف۔ اجرا لفظ عربی میں جیسے سعودیہ وغیرہ میں اجرا بھی لکھا ہوتا ہے، اجرا کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسی، گاڑی، ٹھیک ہے، آپ کی اوبر، اس کو ہم کھینچتے ہیں، بلاتے ہیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتهم ضلوا، سورۃ طٰہٰ میں اس بات کو اللہ نے زیادہ کیسے ایکسپلین کیا، اے ہارون تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرتے؟ اللہ تتبعان، تم نے کیوں نہ میری پیروی کی؟ کس چیز نے روکا ہوا تھا تمہیں؟ افعصیت امری، کہ تم نے میری نافرمانی کی، یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی۔ اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سورہ اعراف کی یہی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم پیچھے یہ اس میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، 142 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرے قوم کی جانشینی کیسے کی؟ انہوں نے کہا اگر میں ایسا کرتا تو آپ کو لگتا میں نے فساد کر لیا اور آپ کی پیروی نہیں کی۔ قال ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو، کہ اچھا یہاں سے کیا پتہ چلا؟ ہارون اور
موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی جانب سے بھائی تھے. سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ جیسے حضرت یوسف باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے الگ تھے, تو یہاں پتہ چلا یہ دونوں سگے تھے. ٹھیک ہے, ماں کا لفظ یہاں پہ استعمال ہونے کا مطلب صرف یہ ہے تاکہ دل کو نرم کرنا تھا, دل نرم کرنے کے لیے. جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے قال یا ابن ام لا تأخذوا, انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم کیا کرو, تم مجھے مت پکڑو, نہ میرے سر کو اور نہ میری داڑھی کے بالوں کو پکڑو. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اب یہ ایک اور بات سورہ طٰہٰ میں, زیادہ اس کی ڈیٹیل سورہ طٰہٰ میں جو میں ساتھ میں یہیں پہ آپ کو بتا رہی ہوں. اب کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں, اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا اے لوگو تم یقیناً اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو. ٹھیک ہے, ہارون علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا تم اس میں ڈالے گئے ہو فتنے میں, یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے, چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی ابتدا کرو. اس کا مطلب انہوں نے کہا بھی تھا, لیکن اتنی ہی جتنی ضرورت تھی اس وقت کی. ٹھیک ہے, اصلاح کے لیے. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. اب یہ حضرت موسیٰ کو کیا بتا رہے ہیں, یہ ساری صورتحال بتا رہے ہیں, یعنی آپ مجھے خطا کار نہ سمجھیں. فَلَا تُشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ, سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں, کیونکہ یہ مجھے قتل کر دیتے. اب وہ جو انسان وہاں پہ پیچھے رہ رہا تھا وہ زیادہ جج کر رہا تھا نا, تو مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو کتنے واضح الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مجھے قتل کر دیتے یا ان کا فساد پڑ جاتا. اب جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں, انہوں نے اس وقت بھی میری نہیں مانی, انہوں نے پھر کہا ہوگا, تو آپ ان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں. اگر آپ نے مجھے مارا, ہمارے درمیان پھوٹ پڑی, تو یہ قوم تو پہلے ہی ایسے چاہ رہی ہے, جو پہلے مفسد قوم ہو چکی ہے. میرے ساتھ برا سلوک کر کے آپ ان کو تو ہنسنے کا موقع نہ دیں. اچھا, دشمن کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دیا جائے, دشمن کو اپنے اوپر خوش ہونے کا موقع نہ دیا جائے, ہماری کوئی خبر ان تک نہ جائے, ہماری کوئی کمزوری ان تک نہ جائے. اس کے لیے آپ سے نے کیا بات بتائی ہے, ٹھیک ہے, اور یونٹی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء. اس دعا کو پڑھا کریں اپنی ہر نماز کے بعد, بلکہ جب آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے آپ اس کو سلام پڑھ کر پھیرا کریں, پھر کیا کریں. اس میں جتنی بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے نا اپنے تشہد میں, آپ اپنی دعائیں کر کر اس کو ضرور پڑھا کریں. اس میں بہت بلا کی مشقت, زندگی میں کوئی ایسی مشقت نہ پڑے بلا کی کہ ہمیں وہ جھیلنی پڑے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, دین اور دنیا کی کوئی بڑی آزمائش وہ نہ آئے. تقدیر میں اگر کوئی فیصلہ ایسا لکھ دیا گیا, دیکھیں انسان اپنی زندگی کتنی پیاری گزار رہا ہوتا ہے, تقدیر کی بہترین گزار رہا ہوتا ہے, لیکن ایک وقت میں آ کے کیا ہوتا ہے, ایسی وہ تقدیر پلٹا کھاتی ہے کہ انسان کے اوپر بہت بڑی کوئی آزمائش آ جاتی ہے. یہاں یہ اپنے بھائی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو تو نہ خوش کریں آپ میرے اوپر. اور سیدنا ہارون نے کہا مجھے بچھڑے والوں میں شامل نہ کریں. انہوں نے یہ بھی کہا, کچھ علماء کہتے ہیں انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے, یعنی مجھے ظلم اور ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں, میرے ساتھ ان کے جیسا معاملہ نہ کریں, یعنی جو ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے نا اب یہاں کھڑے ہو کے میرے ساتھ نہ کریں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, مجھے نہ ان میں شامل کریں. ظالم تو وہ ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے, میں نے تو نہیں کیا. آپ مجھ پر اس طرح سے نہ برسیں, میں نے ان کے ظلم اور شرکت میں اپنے آپ کو دور رکھا اور بری ہوں میں ان سے. اب دیکھیں ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا سیدنا موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا کب ہوا تھا, کب ہوا ٹھنڈا؟ بالکل. ایک تو انہوں نے دیکھی ان کو بتایا کہ دیکھو جس ماں نے آپ کی تربیت کی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کی تربیت میں ہوں, اور ہارون علیہ السلام بھی نبی گنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا انہوں نے یہ بات ان کو باور کرا دی کہ میں نے ان کی اصلاح میں کوئی کمی نہیں کی تھی, انہوں نے مجھے دبا لیا تھا. ٹھیک ہے, قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے. آپ ان کے معاملے میں مجھ پر جو ہے نا ایسا نہ کریں, ان کو موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے ان میں شامل نہ کریں. تو ہمیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے نا پھر حضرت موسیٰ کے جذبات ٹھنڈے ہوئے کہ اگر کوئی بات ایسی ہو, سم ٹائم ہم اپنی دلیل نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں میں خاموش ہوں, وقت بتائے گا. نہیں, ہمیں دلیل دینی چاہیے, ہمیں وضاحت دینی چاہیے, اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ بات تھی, ایسے ہوا اور میں نے یہ کیا. یا آپ کو لگتا ہے کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا, تم وہاں کیوں نہیں بولی, تمہارا کام تھا, تم کیسے دیندار ہو. ٹھیک ہے, تمہیں وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. تو حکمت سے, اور یہ بھی بتائیں کہ میں نے کوشش کی, اور پھر آپ کی کوشش بھی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے حکمت کے تحت. وہاں پر جب آپ دیکھیں پھر بتائیں کہ اپنی وضاحت دیں, مجھے ان میں شامل نہ کیا جائے اور میرا نام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے, جیسے کہ حضرت
یوسف صلیۃ السلام ان کے قصے سے کیا پتہ چلا جب ان کے بھائیوں نے آ کر بات کی، انت یوسف، کہ تو یوسف ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ تمہیں یاد ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اسے بھی تو ہمیں معلوم ہوئی نا ایک بات، اسی آیت کی طرح اس آیت سے بھی، کہ جب اگر کوئی آپ نے کسی کی معذرت قبول کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، کسی کی معذرت قبول کرنی ہے تو پہلے اس کو بتائیں کہ تمہاری یہ غلطی ہے، تم نے یہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں، سامنے جائیں گے تو کہیں گے میں نے نہیں بات کی، میں نے ساری بات ختم کر دی، ٹھیک ہے، لیکن وہ دل سے نہیں پھر جا رہی. پھر دل سے کیسے جائے گی جب تک پھر آپ اس کو پہلے وہ وضاحت دیں کہ یوسف نے دی ہے صلاۃ السلام نے، انہوں نے کہا ہے تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، تمہیں یاد ہے؟ تو آج اگر ہم نے یوں ہی بیٹھ کے جب کوئی بات کلیئر بھی کرنی ہوتی ہے نا تو پہلے انہیں بتائیں، یہ نہیں کہ وہ آگے میں نے معاف کر دیا، میں نے پچھلی بات نہیں کی، پھر پوری زندگی ان کے سامنے تو نہیں کہ آپس میں کرتے رہنا، بعد میں کئی دفعہ بات بتانے سے وضاحت کرنے سے موقع پہ کریں، قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا اس چیز کو، بلکہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، کہتے ہیں نہیں بعد میں نہیں کرتا، بات گڑبڑ اور زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. اسی موقع پر اسی وضاحت کے ساتھ انہیں بتائیں میں ہٹا، میں نے یہ معاملہ اختیار کیا، میں نے اس وقت آپ کو کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ملا، کیونکہ آپ نے یہ کیا، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں. جی اگلا بھی تو سمجھنے والا ہونا، کئی تو اتنے جاہل ہوتے ہیں بس. ایسے پتہ چلا کہ غصے کو اور وہ جذبات اور وہ جو کیفیت خراب ہوئی تھی نا اس کی وضاحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتر کیا. اور اگلی آیت میں ساتھ ہی ہے قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک. اب کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ صلی السلام، بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی. جب بات سامنے آئی ہے، جب ہم اپنی وضاحت دیں گے، جب ہم بتائیں گے کہ ہمارا سچ یہ ہے، بات ایسے نہیں ہے، تو سننے والا کم از کم یہ تو کہے گا نا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو تو ہی بہتر کر دے، یا ہماری نجات کو تو ہی بنا دے. ہاں جب اس نے آپ کو وضاحت دے دی ہے، جب اس نے بتا دی ہے آپ کو، ایسے کیسا ہوگا کہ وضاحت کے بعد بھی ایک جاہل کو بھی پتا ہوتا ہے میں جب کوئی تول رہا ہوں نا چیز تو مجھے برابری کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو. یہ بات سننے کے بعد یہ کون دعا کر رہا ہے؟ وہ جس نے سر کے بال پکڑ لیے ہیں صلاۃ السلام، ٹھیک ہے. اب اگلے ہی لمحے میں دیکھیں جنہوں نے غصے سے ان کے اوپر غضبان ہو گئے ہیں وہی ان کے حق میں دعا کرنے پہ آ گئے ہیں. اب سمجھ آئی کہ ہماری وضاحت کیوں ضروری ہے. اگر ہم سوچیں کہ اس بندے نے نہیں سننی، اس بندے نے کبھی صحیح نہیں ہونا، تو یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے. ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ تو سن رہا ہے نا، مجھے یہ معاملہ اپنی حکمت سے لے کر چلنا ہے. کہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، کہ تیری کیوں کہا ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور ہر جانب سے ہے، ٹھیک ہے. رحمت تمام برائیوں کے مقابلے میں ایک بہت مضبوط قلعہ ہے. تبھی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر ہم کسی بہت بڑی زندگی کی جنگ پر بھی ہیں، آزمائش میں بھی ہیں، تو ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت ایک بہت مضبوط قلعہ ہے، بہت مضبوط قلعہ ہے. یہ اتنی بڑی قوم، 6 لاکھ کی قوم کے اندر یہ 2 بھائی ہیں، تو جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو دیکھیں کیا تھا مضبوط قلعہ اللہ نے ان کو دیا. کیونکہ رحمت اللہ کی ایک ایسی چیز ہے جو مسرتوں کا سر چشمہ ہے. ہم صبح کے ٹائم ایک دعا پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، خاص اپنی بیٹیوں کو، کہ اس کو نہیں بھولنا، اس کو پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور جب انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ نے ہارون علیہ السلام کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا ویسے کئی کب تھی، کب کی؟ ہاں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے مجھے میرے بھائی کو. یہ دعا انہوں نے کب کی ہے؟ وہی غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کی. ہاں جی، ان کی معذرت قبول کرنے کے بعد. پھر ہم کیسے سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہماری سنے گا ہی نہیں، فائدہ بولنے کا ہے نا، سنیے. تو اللہ نے یہ معاملات کیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے ذریعے راستے دکھاتے ہیں نا کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے. تو معذرت انہوں نے قبول کی، اور قبول کرنے کے بعد ہی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ورنہ پہلے تو ان کو پکڑ لیا آ کے. تو جب انہوں نے یہ حقیقت پا لی نا کہ ہارون کا تو قصور نہیں ہے، تب انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی کو معاف کر دے. جب تو معاف کرے گا تو یہ ساری مشکلیں آسان ہوں گی نا ہمارے اوپر. اور پھر جب یہ مشکلیں آسان ہوں، اور مشکلوں کا آسان حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی جائے، اس کی رحمت مانگی جائے. ٹھیک ہے، انت ارحم الراحمین. کتنے پیارے جملے کے ساتھ دیکھیں اس بات کو پورا کریں صلاۃ السلام. یہ چلتے پھرتے یہ تصویر پڑھا کریں نا، قرآن کے الفاظ کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اور آپ کی جب دعا کرنی ہوتی ہے تب بھی ان الفاظ کو دہرایا کریں. جب آپ کو لگے میں پریشان ہوں، میری کوئی مشکل ہے،
تب بھی چلتے پھرتے ارحم الراحمین ارحم الراحمین، کیا مطلب؟ تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا، تو کیسے اللہ تعالیٰ کی جو جوش نہیں آئے گا رحمت کو؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندے پہ پیار نہیں آئے گا؟ اچھا یہ مان رہا ہے کہ میں سب سے بڑھ کر، ورنہ دنیا پر تو اللہ کہتے ہیں وہ درندے جو اولاد کھا جاتے ہیں، جن کی اولاد ان کے پیٹ سے نکلنے سے پہلے ان کو کھا جاتی ہے، کھاتی ہے نا کچھ کو، تو بچوں کو کھاتی ہے، اور ہے ان کی اولاد ان کے پیٹوں کو کھا کے تو ان کو باہر آتی ہے، وہ وہیں پہ وہیں ختم پڑی ہوتی ہیں. تو کیا وہ بھی مہربان ہے، بچے پیدا کر رہی ہے، بچے پیدا کرے گی وہ بھی. درندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے پہ پیر نہیں رکھتے، پنجہ نہیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ ان الفاظ سے اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو پیار آتا ہے کہ یہ کہتا ہے سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا تو مجھ پہ رحم کر. اور یہ خالص توحید ہے، یہ دعا اس کے اندر خالص توحید ہے، کوئی سبب نہیں، کوئی اسباب نہیں، ٹھیک ہے، کوئی شرک نہیں ہے اس کے اندر. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے میرے رب آپ ہر رحم کرنے والے سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا ہے، ہارون علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا، اس آیت سے کیا سبق ملا ہمیں؟ جتنی بھی مشکل دنیا میں آ جائے تو ہمیں جو ہے نا ایک حکمت سے کام لینا چاہیے، اور اپنی بات بھی رکھیں، سمجھانے کی بھی کوشش کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں، لیکن موقع کی مناسبت سے ہمیں چلنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا. اور پھر ہارون علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی دے دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے رجوع اللہ تعالیٰ سے ہی کیا کہ ہمیں اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نکال سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم اپنی کوشش کرنے کے بعد فائنلی اللہ پہ ہی ڈالیں، اللہ سے رجوع کریں، دعا تو کیا آپ کو لگتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ بات نہیں کرنی چاہیے، غلط فہمی نہیں دور کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں اس واقعے سے یہی تو ہمیں خوبصورت بات سامنے آئی ہے کہ مومنوں کو بھی ایک دوسرے سے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. مومنوں میں غلط فہمیوں کی وضاحت ہو تو ہی غلط فہمی دور ہوتی ہے. اب مجھے اور آپ کو اس آیت نے بتا دی ہے کہ اپنے ذہن یا اپنی سوچ کو ہم نے اس پر نہیں ترجیح دینی کہ فائدہ کوئی نہیں ہے بات کرنے کا، فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا. بات کریں، وضاحت دیں، آپ غلط فہمی کو دور کریں، اور جب غلط فہمی مومنوں کی دور ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ شکر و شکر ادا کریں، ٹھیک ہے. مومنوں کا اخلاص ان کے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں سے جھلک رہا ہے. جب آپ اللہ کا شکر ادا کر دیں، ٹھیک ہے، غلط فہمی دور ہو گئی، ایک دوسرے سے بتا دی، دور کر دی، اب شکر کریں اور اب دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، پھر یہ حق ہے ہمارا کہ اس لیے غلط فہمیاں دور کر لینی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے حق میں پھر دعائیں کی جائیں. غلط فہمی نہیں دور ہوگی آپ کبھی دعا نہیں کریں گے، اور اگر آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی تو جو شخص آپ کے حق میں کچھ نہیں بھی کر سکتا، اس کی کوئی بھی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، کم فہمی ہو سکتی ہے، کم حکمت ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہے، یا اس کی کوئی مجبوری، کم از کم وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. اور دوسرا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی، جو میں آپ سے بھی پوچھ رہی تھی، مدد کیوں شامل حال آئی، کیوں اللہ نے مدد کی؟ اس لیے کی کہ اس نے وضاحت کی. جب وضاحت ہی نہیں ہوگی تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی جب وضاحت ہوگی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر اللہ کا شکر ادا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اس آیت نے ہمیں یہ خوبصورت پیغام دیا، ٹھیک ہے.